الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سب سے پہلے میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ علامہ عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ جہاں لیٹے ہیں اللہ رب العالمین وہاں اپنی رحمت کی برکھا برسائے اللہ محترم قاری صاحب کو جنت کی راحتیں نصیب فرمائے میں عرصہ 10-12 سال پہلے یہاں آیا تھا قاری صاحب کا خلوص بزرگوں کے چہروں پر ان کی محبت دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیامت کی صبح تک آباد رکھے اور جو جامع کے منتظمین اور جامع کے مومنین ہیں اللہ رب العالمین ان کی ہر کوشش کو قدر کی نظر سے دیکھے میرے بھائیوں ہم اہل حدیث ہیں کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اہل حدیث کون لوگ ہیں ان کا منہج کیا ہے ان کے دلائل کیا ہیں اہل الحدیث محدثین اعظام کی عظمتوں کے پاسبان اور ان کے علم کے امین ہیں اس نیلی فام چھت کے نیچے محدثین سے بڑھ کر علم والا تقوی والا اور بے تکلف چشم فلک میں کسی نے نہیں دیکھا وہ اہل حق کا گروہ وہ فرقہ ناجیہ وہ طائفہ منصورہ وہ علم نبوت کے حقیقی وارث اور پاسبان ان کا عقیدہ اور ان کا عمل ان کا علم آج بھی دنیا میں موجود ہے یاد رکھیے کچھ لوگ ہیں جو اہل حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کل کی پیداوار ہیں یہ ان کی بہت بڑی غلطی اور خطا ہے اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے اہل الحدیث اس تسلسل کا نام ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدثین اعظام ائمہ دین ائمہ اسلام ان سے چلتا ہوا آج بھی دنیا میں موجود ہے حق دنیا میں لمحہ بھر کے لیے بھی مفقود نہیں ہوا وہ حق جو محدثین کے پاس تھا وہ اہل حدیث کے پاس آج موجود ہے ان کی مخلصانہ کاوشوں اور کوششوں کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے تقدمۃ الجرح والتعدیل میں ہے کہ امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم الرازی امام ابو حاتم جبل من جبال العلم اتنا بڑا امام محدث علم کی اتنی بلند چوٹی ہے
اگر کوئی انسان اس چوٹی کو دیکھے، اس کی پگڑی تو نیچے گر سکتی ہے، چوٹی کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایک شیخ محدث کے پاس حدیث سننے کے لیے گئے، آگے گئے تو درس شروع تھا، ہمارے پاس مچھلی تھی، ہم نے مچھلی رکھی اور درس میں بیٹھ گئے۔ شیخ نے حدیث کا درس دیا، نماز کا وقت ہوا، پھر درس ہوا، وقت گزر گیا، ہم واپس آئے، بھوکے تھے، بھوک سے نڈھال تھے، مچھلی گل سڑ چکی تھی، ہم نے محمد رسول اللہ کی حدیث کی خاطر وہ گلی سڑی مچھلی کھائی، وہ بدبودار مچھلی ہم نے کھائی۔ اب بتائیے ایسوں کے خلوص کو، ایسوں کے علم اور تقوی کو اللہ باقی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یاد رکھیے، ہم نے محدثین کے مسلک پر پہرا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی عظمتوں میں ہماری بقا ہے، ان کا علم ہماری دلیل ہے، ہم اتنے صبر والے ہیں کہ روئے زمین پر اہل حدیث سے بڑھ کر صبر والا کوئی نہیں ہے۔ وہی عقیدہ، وہی عمل، وہی علم، وہی قرآن و سنت کا فہم جو اللہ نے محدثین کو دیا تھا، آج کے اہل حدیث بھی اسی عقیدے، اسی عمل، اسی علم پر قائم ہے۔ سرے منہ بھی ہم منحرف ان کے علم سے نہیں ہوئے۔ آپ غور کیجئے، محدثین کے مسلک کے حوالے سے ایک گروہ آیا، ان کے مقابلے میں جن کو اہل کلام دنیا کہتی ہے، جو متکلمین تھے، اللہ کی توحید میں بگاڑ لایا، رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا، لوگوں کو محدثین سے بیگانہ کر دیا، ایک انسان کو اس طائفہ منصورہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جن کے متعلق امام ابن حبان نے کہا المجروحین کے اندر ان کو 17 روایتیں ان کی ہیں، ان کے اندر بھی یہ مضطرب ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی ایک حدیث کو نہ صحیح کہا، نہ ضعیف کہا، نہ کسی راوی کو ثقہ کہا، نہ کسی کو ضعیف کہا۔ قرآن مقدس علامہ قرطبی کے مطابق 6235 آیات ہیں، ایک آیت کی تفسیر، ایک آیت کا معنی، ایک آیت کا مفہوم بھی ان کے امام سے ثابت نہیں ہے۔ ایک گروہ لایا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے محدثین نے اللہ کے دین پر پہرا دیا، قرآن کریم کے الفاظ پر پہرا دیا، قرآن کریم کے مطالعے پر، مفاہیم پر، معانی پر پہرا دیا، حدیث کے الفاظ پر پہرا دیا، حدیث کے معانی بیان کیے، حدیث پر پہرا دیا۔ یہ محدثین کی ذمہ داری تھی، کما حقہ، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ وہ گروہ اللہ کی توحید کے حوالے سے دخیل ثابت ہوا۔ یقین سے کہتا ہوں، وہ گروہ ایسا گروہ تھا، پورے کلام مقدس نہیں مانتے، آدھی آیات کو تعویل اور مجاز، استعارہ اور تمثیل کی بھیڑ چڑھا دیا، قرآن کے مطالعے بگاڑ دیے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تعبیریں کی، جو تفسیریں کی تھی، عملی تعبیریں پیش کی تھی، اس سے یکسر منحرف ہو گئے تھے، یکسر منحرف ہو گئے تھے۔ یقین جانیے، اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اہل حدیث کے ایسے لوگ پیدا کیے جن میں سے ایک بلند مرتبہ انسان جس کا نام ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اہل کلام اور متکلمین کو للکارا، تعویل اور مجاز کے دو بت تھے، ابن تیمیہ نے دونوں بت گرا دیے۔ آئے جس میں ہمت اللہ کے کلام کی تعویل کرے یا حقیقت کو مجاز پر محمول کرے، اہل حدیث اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔
ہم کسی کو قرآن میں غلط تعبیر کرنے کی اجازت دیں گے نہیں، حدیثوں کے غلط معنی اور مطالب لینے کی اجازت دیں گے نہیں۔ اللہ کی توحید کے حوالے سے توحید ربوبیت، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مشرک بن گئے توحید ربوبیت میں، اور توحید الوہیت میں بزرگوں سے فیض پایا، غیر اللہ کی پکار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے خدائی اور صاف رسول اللہ میں مانے، اور رسول اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا اور مختار کل کہنا شروع کر دیا۔ توحید الاسماء والصفات جو اللہ کی توحید کی بنیاد اور اساس ہے، اللہ کی معرفت کا محض ذریعہ ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ صرف 7 صفات مانتے ہیں۔ کتنی صفات مانتے ہیں؟ 7۔ کیا ہمارے رب کی 7 صفات ہے؟ اللہ کی اتنی صفات ہے، اللہ کے سوا ان کا کوئی شمار کر سکتا ہی نہیں۔ صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، اور وہ بھی اہل سنت کے مسلک اور منہج کے مطابق نہیں مانتے۔ ایک مثال بتاتا ہوں، یہ تلخ بات ہے علماء کی موجودگی میں اور طلباء کی موجودگی میں بات عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں سارے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن، حتیٰ کہ منکرین حدیث بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اہل سنہ والجماع، اہل الحدیث، محدثین، قرآن صحابہ محمد سے محدثین، اہل حدیث کے اس زمین کے سینے پر اللہ کی کتاب کو اس معنی میں کوئی نہیں مانتا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ٹک سے مس نہیں ہوئے، آپ حیران نہیں ہوئے۔ کیا وجہ ہے اس بات کی کہ قرآن مقدس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جبرائیل کے ہیں، اللہ نے جبرائیل کی طرف قرآن کو القاء کیا تھا، وغیرہ وغیرہ باتیں کی ہیں۔ اللہ کی کتاب میں یہ لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ اہل حدیث نے کلام الہی پر پیرا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے لوگ آئے، قرآن کو تمثیل کے طور پر، استعارہ کے طور پر، قرآن کی حقیقت کو مجاز کے طور پر پیش کرنے لگے۔ اہل حدیث نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآنی علوم کی خدمت کی ہے۔ اسی طرح اہل حدیث نے اللہ کے فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ کی حدیث پر پیرا دیا ہے۔ آج اہل حدیث یہ کہتے ہیں حدیث اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتاری تھی۔ قرآن کی تعبیر و تفسیر، قرآن کا بیان و تبیان، قرآن کا بیان محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں 3 علم ہیں، رجال کا علم ہے، علل حدیث کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے۔ یہ 3 علم اللہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے چھوڑے ہیں، اور یہ عروج پر علم پہنچے ہیں۔ ہر دور کے علماء نے ان علوم کی خدمت کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نالائکو، تم یہ 3 علوم میں سے مسلمانوں سے، اہل حدیث سے ایک علم بھی چھین نہیں سکے۔ چلے ہو تم رسول اللہ کی حدیث کو گرانے، تم نہیں گرا سکتے۔ قیامت کی صبح تک رسول اللہ سے لے کر محدثین تک، محدثین سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، یہ کیڑی چوٹی کا زور لگائیں، اہل حدیث سے رسول اللہ کی ایک حدیث بھی چھین نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک حق اہل حدیث غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب۔ میرے بھائیوں، 3 علوم اللہ نے حدیث کی حفاظت کی ہے، اور اہل حدیث نے اپنے عمل کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی اداؤں کی پاسبانی کی ہے، اپنے عمل کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام عبدالوہاب، 4 مہینے کا بچہ، اپنے ماموں کی گود میں تھا۔ اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اس کے ناخن نہیں کاٹے۔ اس کا ماموں کہتا ہے، اس کی ماما کہتی ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کے بعد اس کے ناخن کاٹیں گے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن 10 دن
نہ کاٹے، اس بچے کے ناخن قربانی کے بعد کاٹیں گے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی اس بات پر۔ میں گھر گیا، قربانی کے حوالے سے میں ایک تحریر کر رہا تھا، میں نے مستدرک علی الصحیح ہے امام ابو عبداللہ الحاکم کی اٹھائی، اللہ اکبر، امام حاکم کی مستدرک میں عبداللہ بن عمر مجھ کو نظر آئے۔ ایک عورت اپنے بچے کی عشرہ ذو الحجہ میں ناخن کاٹ رہی تھی، فرمانے لگے عشرہ ذو الحجہ کے بعد کاٹتی۔ آج کا اہل حدیث 1442 ہجری کی بات ہے، عبداللہ بن عمر کا قول دیکھ لیں، اہل حدیث کا عمل دیکھ لیں، پھر کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے دین کے صحیح معنوں میں پاسبان، رسول اللہ کی اداؤں کو اپنے سینے سے لگانے والے، اپنے ماتھے پر جھومر بنانے والے، حرز جاں بنانے والے اہل حدیث ہیں۔ ہر دور میں لوگوں نے اہل حدیث کو ملامت کیا ہے، لوگوں نے ہماری داڑھیوں پر انگلیاں اٹھائی ہیں، لوگوں نے ہماری شلواروں کے متعلق بات کی ہے، لوگوں نے ہماری اذان پر طعنہ کیا ہے، لوگوں نے ہماری نماز کا مذاق اڑایا ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کی عظمت کا جھنڈا لہرایا ہے، ہر دور میں لہرایا ہے دور میں، کبھی ہم نے رسول اللہ کے جھنڈے کو سرنگون نہیں ہونے دیا۔ اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ کے سچے دین پر قائم رہنے والے اور مسلک محدثین پہ ڈٹ جانے والے، محدثین کی عقیدہ اور عمل کے امیر اہل الحدیث ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کی صداقت اور ان کے مسلک کی سچائی پر زمینی حقائق چھوڑے ہیں۔ بات تفصیل میں نہ چلی جائے، عوامی انداز میں بات کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہو، 3 سال کا بچہ بات نہیں کر سکتا، آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ وہ مسلمان کا بچہ نہ ہو، وہ کسی کالے کافر کا بچہ ہو، وہ کسی بستی اور شہر میں نہ رہتا ہو، وہ کسی جنگل اور صحرا کا باسی ہو، اس سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہے گا اللہ اوپر ہے، بول نہیں سکے گا، انگلی کے اشارے سے کہے گا کہ اللہ اوپر ہے۔ لوگ کب سمجھیں گے؟ قرآن کو اٹھائیں، حدیث کو اٹھائیں، امت کا اجماع دیکھیں، فطرت کے دلائل دیکھیں، یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان اپنے عرش پر بلند ہے۔ اللہ رحمان کو اس حوالے سے عرش پر ماننا یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ رب العالمین کو عرش پر کوئی بھی نہیں مانتا۔ سارے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے، اللہ دلوں میں موجود ہے، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی توحید کے باغی ہیں اور ہیں اہل الحدیث۔ آج لوگ ہمیں قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ امت کے اجماع کے سامنے ائمہ دین کے مسلک اور ان کے عقیدے کے مقابلے میں محدثین کو دلیلیں دکھانے والے نالائق ہوتے ہیں۔ یارو یاد رکھنا، کبھی محدثین کو دلیل نہ دکھانا، کبھی ائمہ اسلام کو دلیل نہ دکھانا، کبھی علماء حق کو دلیل نہ دکھانا۔ وہ اللہ کی کتاب کو ہم سب سے بڑھ کر سمجھنے والے، رسول اللہ کی حدیث سب سے بڑھ کر سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو قرآن و سنت کی تعبیریں پیش کی ہیں یہ حق ہیں۔ مسلک محدثین پر آئیے، عقیدہ اہل سنت پر ڈٹ جائیے، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ جس اللہ کی طرف تبلیغ کرتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، اللہ کہاں ہے؟ اللہ دلوں میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ جس اللہ کو سجدہ کرتے ہو وہ زمین پر ہے، جس اللہ کو رکوع کرتے ہو وہ زمین پر ہے، وہ ہر چیز میں موجود ہے۔ جس اللہ کے متعلق یہ کہتے ہو کہ ہم اسے امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بتاؤ تو صحیح میں یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مجھے یاد آئے ہیں ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہے اللہ رحمان اپنے عرش پر ہے۔ 1000 دلیلوں سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ 1000 دلیل قرآن و حدیث کی، 1000 دلیل۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اتنے وافر مقدار میں دلائل ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کے متعلق، اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کے متعلق یہ لوگ اللہ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہیں۔ اللہ کی 7 تعویلیں بتائیے، 7 صفات مانتے ہیں، بتائیے کیا ہمارے اللہ کی صرف 7 صفتیں تھیں؟ کہاں یہ لوگ بکھر گئے؟ پھر ہمارا صبر دیکھیں
اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مسلک محدثین کے حوالے سے بعض ایسے مسائل ہیں جو محدثین نے جن پر اجماع کر دیا۔ ایک اجماع بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے، ایک اجماع بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے وجود میں خون چلتا ہے، آئے ہمیں بتائے یہ اجماع ہے ائمہ محدثین کا، آپ اس کے مخالف ہیں، ہم اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اجماع بھی امت میں ایسا نہیں ہے جو محدثین کا، اصحاب محمد کا اجماع ہو اور اہل و حدیث اس کو اللہ کا دین نہ مانتے ہوں، اس مطابق اپنا عقیدہ نہ بناتے ہوں۔ ایک تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، ایک امام کی رائے ہوتی ہے، دوسرے کی رائے ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ میں ائمہ کی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ کتنی رائے پائی جاتی ہے؟ دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اہل حدیث کا صبر دیکھیں، مسلک محدثین پر ہم نے کبھی تیسری رائے دنیا میں ایجاد کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ ہم مسلک محدثین پر کاربند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک مسئلہ میں 3 آراء ہیں، ہم چوتھی رائے قائم کرنے کے مجاز نہیں اپنے آپ کو سمجھتے۔ ایک مسئلہ میں 5 آراء ہیں تو ہم 6ٹھی رائے قائم کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ ان 2 آراء میں، ان 3 آراء میں 2 میں سے ایک، 3 میں سے ایک، 4 میں سے ایک، 5 میں سے ایک، 6 میں سے ایک، دلائل کی روشنی میں اللہ کے وحی کے ساتھ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں محدثین کے مسلک کے مقابلے میں بات کرے۔ آج لوگ رفع الیدین کی بات کرتے ہیں، رفع الیدین کی روایتیں دکھاتے ہیں۔ بولو یہ روایتیں کس کی ہیں؟ یہ محدثین کی حدیثیں ہیں۔ محدثین اپنی روایتوں کو جانتے تھے، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے۔ آج دنیا بتاتی ہے محدثین کو رفع الیدین نہیں ہے، محدثین کہتے ہیں رفع الیدین ہے۔ اب بتاؤ کس کی بات مانیں گے؟ ائمہ محدثین کی بات مانیں گے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں گے، یا ان لوگوں کی بات دیکھیں گے جو محدثین کے مقابلے میں دلیل لاتے ہیں؟ ایک محدث بھی ایسا نہیں دنیا کے اندر، ایک امام اہل سنت، ایک محدث بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں لوگوں کو رفع الیدین سے روکتا ہو۔ ایک کا نام بتا دو، ایک کا نام بتا دو۔ سند نہیں، جھوٹی بات کرو، سچ نہ بولو۔ ایک امام کا نام بتاؤ جو کہتا ہو رفع الیدین نہ کرو۔ ایک امام بتاؤ۔ یہ حدیثیں کس کی ہیں؟ بولتے نہیں ہیں۔ یہ حدیثیں کس کی ہیں؟ یہ محدثین کی ہیں۔ محدثین کی سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو مدون کر دیا ہے۔ محدثین کو دلیل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ جابر بن سمرہ والی صحیح مسلم کے اندر کہ ایک ایسے آپ نے صحابہ کو اپنے ہاتھ کرتے دیکھا اور کہا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ ایسی دلیل پکڑتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ محدثین اپنی روایتوں کو جاننے والے تھے، ان کو سمجھنے والے تھے۔ ایک محدث دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ حدیث عدم رفع الیدین کے لیے ہے۔ دنیا میں ایک امام نہیں ملتا جو لوگوں کو کہتا ہو کہ جاری نمازوں میں آمین آہستہ کہو۔ نام تو بتا دو ہمیں۔ روایتیں محدثین کی ہیں، مسلک محدثین اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے پاس ہے۔ ایک امام بتائیں، ایک امام بتائیں جو لوگوں کو روکتا ہو کہ تم نے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، پڑھو گے تو ایسے اور ایسے ہو جائے گا۔ اجتہاداً تو کسی کا قول ہو سکتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہ بات تو کہہ سکتا ہے، مگر یہ انداز محدثین کا نہیں ہے۔ ہم نے مسلک محدثین پر پیرا دیا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کی عظمت، صحابہ کی عظمتوں پر پیرا دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی عظمت میں ہماری بقا ہے، صحابہ کی عزت میں، صحابہ کے علم میں ہمارا دین ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدردان ہیں، اور جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا اس کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کا بدترین انسان اور برا انسان ہے۔ یاد رکھیے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں رضی اللہ عنہم۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا ہے کہ آسمان پر میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا ہے, اس ٹکڑے سے شہد ٹپک رہا ہے, اس ٹکڑے سے گھی ٹپک رہا ہے, لوگ ہتھیلیوں میں وہ حاصل کر رہے ہیں یا ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر رہا ہے. اسی اثنا میں کیا ہوا, زمین سے آسمان تک رسی اٹھتی ہے. میں نے کیا دیکھا, آپ نے رسی کو پکڑا, آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے. پھر ایک دوسرا شخص آیا, اس نے رسی پکڑی, آسمان کی بلندیوں پر چڑھ گیا. ایک تیسرا شخص آیا, اس نے رسی پکڑی, آسمان کی بلندیوں پر چڑھ گیا. پھر تیسرا شخص آیا, اس نے رسی پکڑی, رسی ٹوٹ گئی, پھر سے رسی جڑی, آسمان کی بلندیوں پر چڑھ گیا. وہ میرا ابو بکر تھا, وہ میرا عمر تھا, وہ میرا عثمان تھا. آسمان کی بلندیوں پر جہاں محمد رسول اللہ پہنچے ہیں وہاں اصحاب ثلاثہ پہنچتے ہیں. آج یہ ابو بکر کے ایمان کا انکار کرتا ہے, میں اس کے ایمان کا انکار کیوں نہ کروں جس کے ایمان میں ابو بکر کا ایمان نہیں ہے. میں اس کو مومن مسلمان نہیں سمجھ سکتا. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کی عظمت پر پیرا دیا ہے, ہم نے محدثین کی عظمتوں پر پیرا دیا ہے. ایک ایک محدث کے دفاع میں, ایک ایک محدث کے دفاع میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, محدثین کی عزت کی ہے, ان سے تقریم کی ہے. محدثین اولیاء اللہ ہیں, ان کی گستاخی اللہ کے ساتھ جنگ سمجھتے ہیں. اگر میری زندگی میں ابن شہاب زہری کو نکال دے, میری زندگی سے احمد ابن حنبل کو نکال دے, میری زندگی سے یحییٰ بن معین کو نکال دے, میری زندگی سے امام بخاری کو نکال دے, میری زندگی سے امام مسلم کو نکال دے, میری زندگی بیکار ہے, اللہ کی قسم بیکار ہے. مجھے جینے کا کوئی حق حاصل نہیں. جس کے ایمان میں احمد بن حنبل سے محبت نہیں, جس کے ایمان میں امام مالک سے محبت نہیں, میں اس کو ایمان والا کیسے سمجھ لوں. محدثین ہمارے آباء و اجداد ہیں, محدثین ہمارے اکابر ہیں. اللہ نے ہمیں ان کی برکت بنایا ہے, اللہ نے ہمیں ان کا وارث بنایا ہے. ہر دور میں ہم نے محدثین کا دفاع کیا ہے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دفاع کیا ہے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمتوں کا دفاع کیا ہے. حدیث کے حوالے سے کسی کے اندر کیا جرت ہے, آئے حدیث کے اندر لفظی یا معنوی تعریف کر کے دکھائے. اہل حدیث اٹھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اہل حدیث اٹھتے ہیں اور حدیث رسول کے دفاع میں بات کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. راولپنڈی میں ایک مناظرہ ہوا تھا سید طالب الرحمان شاہ صاحب کا اور مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اس مناظرے کی بعد میں روداد چھپی تھی. اس مناظرے کی روداد میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے لکھا تھا, ہم جو قبے بناتے ہیں, قبروں پر قبے بناتے ہیں, اس وقت تو دلیل مناظرہ میں پیش نہیں کر سکے. بعد میں کہا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے, قبہ من آدم علیہ السلام کا قبہ. جن کے علم کا یہ عالم ہو میرے بھائیوں وہ حق والے کیسے ہو سکتے ہیں, وہ رسول پاک ادب کیسے کر سکتے ہیں, وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان کیسے ہو سکتے ہیں, وہ مسلک محدثین کے پیرو کیسے ہو سکتے ہیں. بتاؤ, قبہ من آدم پہلی جماعت کا بچہ جانتا ہے کہ یہ چمڑے کا خیمہ مراد ہے, اور لغوی اور صرفی اعتبار سے اور نحوی اعتبار سے اس کی کوئی ترکیب ہی نہیں بن سکتی. اتنے ظالم لوگ ہیں. پھر علماء اہل حدیث اٹھے, اللہ کے فضل سے محمد الرسول اللہ کی حدیث پر پیرا دیا ہم نے. وہ لوگ چھپ گئے, ان کی یہ کوششیں زیر زمین چلی گئی. محمد الرسول اللہ کی حدیث کا اللہ نے بلندیاں نصیب کر دی. تکبیر, مسلک اہل حدیث, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, مسلک اہل حدیث کی حقیقت کو سمجھے. اللہ کا کلام, اللہ کا کلام قرآن سمجھا جا چکا ہے, حدیث سمجھی جا چکی ہے. کس نے سمجھی؟ اصحاب محمد نے سمجھی. کس نے سمجھی؟ محدثین اعظام نے سمجھی. کس نے سمجھی؟ ائمہ دین نے سمجھی. ہم ان کے علم پر قائم ہیں. ہم اپنی طرف سے کسی آیت یا حدیث کا معنی بیان نہیں کر سکتے. ہمیں حق نہیں ہے, ہمیں حق نہیں ہے. ہمارا حق یہ ہے کہ ہم مسلک محدثین پر قائم رہیں, ان کے علم کو اپنی دلیل بنائیں.
ہم نے کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے کسی آیت کا کسی حدیث کا اپنی طرف سے معنی نہیں بیان کیا۔ ہم پوری دنیا کو اس بات پہ لانا چاہتے ہیں، آؤ محدثین کے علم پر اکتفا کر لو، آؤ ائمہ اسلام کے علم پر اکتفا کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جو آگے بڑھا وہ مرزا قادیانی بنا۔ مرزا قادیانی اپنی جھوٹی نبوت کے ثبوت پر قرآن کی 30 آیات پیش کرتا تھا، وفات عیسیٰ پر 23 آیات پیش کرتا تھا۔ بتاؤ کیا مرزا نبی بن گیا قرآن کی آیات پیش کرنے سے؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے 23 آیات کے ثابت کرنے سے۔ سارے مومن مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے۔ یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، یہ محدثین کا مسلک ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب سے، محمد رسول اللہ کی حدیث سے یہی بات سمجھی ہے۔ مسلمانوں بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ محدثین سے جو تجاوز ہوتا ہے، محدثین کے علم سے انحراف انسان کو الہاد کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا میں الہاد کی پہلی اینٹ اسی دن رکھی گئی تھی جس دن لوگوں نے محدثین کے علم پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ آج دیکھ لیں قرآن کریم اور حدیث کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں محدثین کے مسلک کے خلاف، ان کے اندر الہاد کتنا ہے، ان کے اندر گمراہی اور ضلالت کتنی ہے۔ آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان کو، سر سید احمد خان نے تفسیر القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے۔ اس نے کہا آدم نام کی کوئی چیز نہیں، آدم کسی شخصیت کا نام نہیں، نو انسانی کا نام ہے، ابلیس شیطان یہ بہیمانی قوا کا نام ہے، فرشتے نہیں ہیں، یہ ملکوتی قوا کا نام ہے، ان تمام قوا سے انسان بنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ملحدین جو اللہ کے دین کے دشمن، یہ اللہ کے دین کے دشمن، یہ جنت کو بھی نہیں مانتے، یہ جہنم کو بھی نہیں مانتے، یہ جنت کی حوروں کو بھی نہیں مانتے، یہ پل صراط کو بھی نہیں مانتے، یہ ہمارے نبی کے حوض کو بھی نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کی شفاعت کو بھی نہیں مانتے۔ بتائیں یہ لوگ بکھرے کیسے ہیں؟ قرآن سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں، گمراہ کیوں ہو گئے یہ؟ پھر بہکی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ الہاد ان سے صادر کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلک محدثین سے بے نیاز کر لیا تھا۔ جس نے اپنے آپ کو مسلک محدثین سے بے نیاز کر لیا وہ ملحد ہو سکتا ہے، وہ بے دین ہو جائے گا، وہ رائے حق سے پھٹک گیا ہے۔ اللہ نے ایک نشانی چھوڑی ہے جس کا نام محدثین ہے، جس کا نام مسلک محدثین ہے، جس کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ آئے میں نے بہت سارے مسالک کا مطالعہ کیا ہے، میں نے بہت سارے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی نے کہا کہ اہل حدیث کے عقیدے میں شرک ہے۔ کون ہے ہمارے سامنے آئے؟ میں نے نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو حدیث کے اہل حدیث کے عمل میں بدعت ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ کون آئے ہمیں بتائے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عقیدے میں شرک کیسے آ سکتا ہے، ہمارے عمل میں بدعت کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو مسلک محدثین کے وارث ہیں، اس سے سرے منہ بھی منعرف نہیں ہوتے۔ بتاؤ شرک کہاں سے آئے گا؟ یاد رکھیے شرک امت کے اندر کب آتا ہے؟ تب آتا ہے جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتی ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، علامہ حیثمی یہ 974 میں فوت ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے الزواجر۔ ان وصفہ من غیر صفتہ تکذیب لہ ویوخذ منہ ان کل صفت اجمعوا علی ثبوتها لہ یکون انکارها کفرا۔ یہ ہمارا مسلک ہے میرے بھائیوں، اس کو لکھ لو اپنے پاس، در و دیوار پر لکھ لو مسلک اہل حدیث کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر وصف رسول اللہ کا، ہر وصف رسول اللہ کا متعلق بیان کرنا کہ رسول اللہ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بگڑیاں بنانے والے ہیں، آپ بشر نہیں آپ نور ہیں، یہ نبی پاک کے اوصاف بیان کرنا یہ رسول اللہ کی تکذیب ہے۔ اس لیے کہ قرآن و سنت میں ان عقائد کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ محدثین کی سیرت کو پڑھیں، ائمہ دین کی سیرت کو پڑھیں، علماء حق کے عقیدے کی آپ بات کریں،
یقین جانے اس دنیا میں ایک بھی سچا امام ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو النبی یعلم الغیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ایک انسان نظر نہیں آئے گا۔ بتاؤ انصاف کیا کہتا ہے، علم کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا انہوں نے نہیں سمجھا، رسول اللہ کی حدیث کے مطالب نہیں سمجھے، کیا انہوں نے اسلامی عقائد جو ہے صحیح معنوں میں نہیں سمجھے تھے؟ کیوں نہیں کہتے؟ سارے کہتے ہیں النبی لا یعلم الغیب، النبی لا یعلم الغیب۔ سید عائشہ سے کسی نے پوچھا، عائشہ سے پوچھا اور وہ کہتی تھی، سید عائشہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ جھوٹا ہے۔ جو رسول اللہ کو عالم الغیب کہتے وہ کون ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ اصحاب محمد کہتے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرون، ورسول اللہ بشرون، رسول اللہ خود فرماتے ہیں انما انا بشرون، انما انا بشرون، اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں انما انا بشرون، نبی تو بشر ہیں، یہ کہتے ہیں نور سے ہیں۔ اگر یہ تعویل نہ کریں، تعویل ان کا دفاع کرتی ہے، ان کا بچاؤ کرتی ہے، یہ صریح کفر ہے۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ ایک بہت بڑی حقیقت اور اسلامی عقیدے کا انکار ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی عقیدہ اپنی طرف سے وضع نہیں کیا، کوئی عمل ہم نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کے مسلک اور عقیدے پر قائم و دائم ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقیدے پر قائم ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدردان بن جائیں۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی شان میں تنقید کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے کہے گمراہ اور برا شخص ہے، اس کے منہ پہ تھوک دے، آیت الکرسی پڑھ کر اس پر تھوک دے، وہ شیطان لعین ہے جو انسانی شکل میں متشکل ہو کر جناب معاویہ پر بکتا ہے، جناب ابو بکر پر بکتا ہے، اصحاب محمد کے ایمان اور دین کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو رائگاں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہہ کر رسول اللہ کو برا کہتا ہے اور رسول اللہ کو گالیاں دینا چاہتا ہے، نہیں دے سکتا۔ اصحاب محمد کو گالیاں دے کر اپنے دل کی بھڑاس مٹاتا ہے۔ وہ کالے دل والا، کالے منہ والا، وہ برا شخص ہے، وہ برا ہے۔ ہمارے ائمہ نے صدیوں پہلے ہمیں بتایا تھا، جو معاویہ کو خال المومنین نہیں کہتا وہ برا شخص ہے، جو معاویہ کو یہ اور وہ نہیں سمجھتا وہ برا شخص ہے۔ یاد رکھیں، یہ ساری بدقسمتی اور خرابی کہاں سے آئی ہے؟ یہ خانقائی نظام سے آئی ہے، خانقائی نظام سے۔ یہاں رافضی بیٹھے ہیں، یہاں شیعہ بیٹھے ہیں، اصحاب محمد کے دشمن بیٹھے ہیں، قرآن و سنت کے دشمن بیٹھے ہیں، اسلامی عقائد و اعمال کے دشمن بیٹھے ہیں، علم الہی کے دشمن بیٹھے ہیں، علم نبوت کے دشمن بیٹھے ہیں، یہ مشرک اور بدعتی بیٹھے ہیں، یہ ایمان اور دین اور عزت کے ڈاکو بیٹھے ہیں۔ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے ان پہ نظر رکھنی ہے۔ کوئی برا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں بری بات کرتا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ برا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔